بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات علماء کرام اور علاقے کے گرد و نواح کے معزز حضرات، میر معتبر حضرات اور عزیز طلبہ، یہ جگہ ہمارے نہایت ہی محسن حاجی پیر محمد صاحب، حاجی محمد رمضان صاحب، برادر مکرم حاجی محمد انور صاحب، تقریباً 1 سال ہو گیا ہے کہ یہ جگہ انہوں نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وقف کی ہے، لیکن ہم یہاں آتے جاتے بھی تھے اور گزرتے بھی یہیں سے تھے۔ یہ جگہ اس طرح خوبصورت نہیں لگ رہی تھی، اور آج اس جگہ کو یہ کہ آسمان بھی دیکھ رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہے، آپ ان کو بھی دیکھ رہے۔ یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں جس کوٹ کے اندر رہتا ہوں 8-10 سال بھی نہیں ہو گئے، اور اس میں چھپرے لگا کر کے ہم نے کام شروع کر دیا۔ وہ بھی ہمارے بلوچوں کا گوٹ ہے، بلوچوں کی آبادی ہے۔ 15,000 میں 16,000 میں پلاٹ بکتے تھے۔ اب میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ ابھی ہم برطانیہ گئے، بخدا اسی ہمارے اس نئے مدرسے کے بہت سے فضلاء ہمیں ملے جو یہاں سے قرآن تفسیر پڑھ کر کے چلے گئے۔ اللہ کی مدد شامل حال رہی ہے آپ کی دعاؤں سے۔ 150 سال 200 سال بہت سے اداروں کو گزرے شہروں میں، لیکن اتنا نہیں ہے سلسلہ۔ ابھی آپ آ جائیں اس کلاس میں دیکھیں، آپ میں سے کوئی سخت دل اگر آدمی بھی ہوگا، جتنا بھی کوئی آدمی جیسے بھی مولویوں سے، صوفیوں سے، تبلیغیوں سے دور ہو، لیکن اس کلاس میں جب آئیں گے تو آپ کی رائے بالکل بدل جائے گی۔ آپ کی سوچ اور آپ کا تصور، آپ کیا لے کر آئے تھے، اندر صرف داخل ہوں، 10 منٹ کے لیے آپ بیٹھ جائیں۔ بخدا میں نے کلین شیو لوگوں کو بھی دیکھا ہے، وہاں آ کر کے جب داخل ہوتے سبق میں بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو روتے ہوئے بھی میں نے دیکھا ہے۔ 500 سے زائد لڑکے صرف اس سال فارغ ہوں گے، اور وہ گلی میں بیٹھے ہوئے، کلاسوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ وہ وہاں بلوچ پہلے بھی رہتے تھے، اور ہماری جماعت، تبلیغی جماعت 18 سال 20 سال پہلے اس علاقے کے اندر کوئی جماعت نہ داخل ہو سکی۔ 18 سال 20 سال گزرے۔ ڈاکٹر عبدالرشید صاحب مشہور معروف ڈاکٹر ہے، لیاری میں رہتا ہے، تبلیغی جماعت کے رہنماؤں میں سے ہے۔ کہنے لگے 18-20 سال پہلے ہماری جماعت آئی تھی صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دینے کے لیے، تو ہمارے بلوچ بھائیوں نے، سندھی بھائیوں نے ایسا مارا، مار کر کے خون میں لت پت کر دیا کہ ہمیں ضرورت نہیں یہاں۔ لیکن آج اللہ نے کرم کیا کہ آپ آئیں، وہاں دیکھ لیں، اور وہ لوگ بھی، ان کے کئی بچے ان کے حافظ ہو گئے، اور وہ جماعتوں میں جڑ گئے۔ بچے ان کے حافظ ہو گئے، جماعتوں میں جڑ گئے۔ ہم تو نوکر ہیں، میں نہیں رہوں گا، ادارہ رہے گا۔ یہاں بھی قرآن پاک کے انوار اور برکات سے استفادہ علاقے والے کریں گے۔
میں یہاں آپ حضرات بیٹھے ہوئے اب تقریباً میں 60 کو پہنچ رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70. 60-70 سے زیادہ اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. یہ بڑے بڑے وڈیرے بھی بیٹھ گئے اور یہ حضرات کہیں گے پتہ نہیں مولوی ہمیں ڈرا رہا. اور یہ قربانی سب سے پہلے حضرت نے خود دی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نبی کے روح کو اسرائیل علیہ السلام اچانک اس طرح قبضہ نہیں کرتا، نبی پر وہ چھاپا نہیں لگاتا. نبی خدا کا لاڈلا ہوتا ہے. نبی سے مشورہ کیا جاتا ہے کہ اس دوستوں میں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو. مولوی منظور کی طرح تھوڑی ہے وہ، یا آپ کے کسی پیر صاحب کی طرح، پیر طریقت رہبر شریعت، وہ کسی پیر کی طرح نہیں ہوتا. نبی سے باقاعدہ حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام مشورہ کرتا ہے کہ آپ چاہیں. آپ نے 70-80 دن پہلے اپنے وصال سے پہلے بتایا ان اللہ خیر عبدا من عبادہ، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، پاور دیا ہے. چاہو تو یہاں رہو اپنے دوستوں کے پاس، چاہو تو ہمارے پاس میزبان آپ کے انتظار میں ہے، فرشتے آپ کے انتظار میں، چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ. تو فرمایا کہ اللہ کی اس بندے نے، اپنا نام نہیں لیا حضرت نے، اللہ کی اس بندے نے اللہ کی دوستی کو، اللہ کی رفاقت کو، جنت کو ترجیح دی کہ دنیا میں جو مقصد تھا میں لے کر کے آیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، اب یہاں رہ کر کے کرنا کیا ہے. بس اتنی سی بات آپ نے فرمایا. حضرت ابو بکر رونے لگے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہم نے کہا پتہ نہیں اس بوڑھے کو کیا ہو گیا، یہ بوڑھا رو رہا ہے. حضرت نے تو اپنا نام نہیں لیا، حضرت نے فرمایا کہ ایک خدا کا بندہ ہے، اس کو اللہ نے 2 باتوں میں اختیار دی، چاہو تو یہاں رہو، چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ. لیکن اللہ کے بندے نے اللہ کی رفاقت کو اور اللہ کی ہے کہ معیت کو اور جنت کو ترجیح دی، میں یہاں رہنا نہیں چاہتا. ابو بکر رونے لگے. ابو بکر بات سمجھ گئے، باقی دوسرے سمجھے نہیں. تو چند دنوں کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، فکان ابو بکر اعلمنا، ابو سعید کہتے ہیں اب ہمیں پتہ چل گیا محمد رسول اللہ کے اشاروں کو صرف ابو بکر سمجھ چکا تھا. نبی سے مشورہ ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا کہ نبی پر جیسے کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں، گاڑی کلٹی ہوگی، اسرائیل نے میرے روح کو قبضہ کر لیا، یا مولوی عبدالباقی جا رہا کسی کھڈے میں دھکا دے کر کے اس کو گرایا، یا کوئی صوفی صاحب یا تبلیغی صاحب جتنا مولانا محمد عالم صاحب، کسی سے مشورہ نہیں ہوتا. نبی سے باقاعدہ مشورہ ہوتا ہے کہ آپ چاہیں تو ادھر رہو، چاہے تو ہمارے پاس. لیکن آپ کی قربانی دیکھیں کہ اس دنیا میں کسی کو رہنا نہیں ہے. آپ 63 سال میں، اب 60 پہ میں پہنچا ہوں، 3 سال باقی رہتے. آپ 63 سال میں آپ نے فرمایا کہ ادھر رہ کر کے کرنا کیا ہے. جو میرا مقصد تھا، میں نے 1.25 لاکھ صحابہ صحابیات تیار کیے، ابو بکر عمر عثمان تیار کیے. قرآن کہتا ہے افئمات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر نبی یہاں نہ رہے، اس دنیا سے اس کا وصال ہو جائے تو کیا تم لوگ دین چھوڑو گے؟ نہیں، تمہیں چھوڑنا نہیں چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام، مرتبہ، جو عظمت ہے، ابو بکر کے پاس وہ پاور نہیں تھا، لیکن اللہ نے کمزور ابو بکر سے کام خدا نے لے لیا، دین کا کام رکا نہیں. پھر اس کے بعد عمر سے، عثمان سے، علی سے، 1.25 لاکھ صحابہ صحابیات، تابعین، خواتین، ان سے اللہ نے کام لے لیا. ظاہر ہے کہ اصل تو اصل ہوتا ہے اور اس کے شاگردوں کا مسئلہ تو وہ نہیں ہوتا، لیکن خدا نے ان سے کام لیا. یاد رکھو حاجی پیر محمد، حاجی رمضان انور بھی نہیں رہیں گے، مولوی منظور بھی نہیں رہے گا، لیکن خدا پاک یہ کام چلا گیا انشاءاللہ. جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے یہ سلسلہ رکا نہیں، یہ رکے گا بھی نہیں. بعض لوگوں کو دیکھ کر کے بخدا ہم حیران ہوتے، کوئی یعنی کسی طرح بھی ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ایسے ایسے بندے آتے ہیں، ایسے ایسے بندے آتے ہیں. میں مذاق کرتا ہوں بہت. ایک دفعہ میں نے بیان میں مذاق کیا، میں نے کہا کہ بھائی یہ جو لوگ حکومت ہمیں تنگ کر رہی ہے تو اس لیے اس کے بعد یہ ہے کہ ہم مدرسوں کو تالا لگائیں، ہمارے پاس تو گنجائش نہیں ہے. ایک کلین شیف بندہ آ گیا اور بالکل پیٹ شیڈ میں، اور قاری نور صاحب ہے اس کے کیماڑی کے، وہ اس کو لے کر کے آ گئے. وہ امریکہ میں رہتا ہے. مجھے آئے ہمارے چمن میں، چائے پی لی. چائے پینے کے بعد کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ سے الگ بات کرنی ہے. میں نکلا الگ. سبحان اللہ، بات ذرا سن لینا. بالکل ایک کلین شیف کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ نے یہ بات کیوں کی ہے کہ مدرسے بند کریں، ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، یہ بات آپ نے کیوں کی ہے؟ میں امریکہ میں رہتا ہوں اور کبھی 2 مہینے کے بعد، کبھی 3 مہینے کے بعد آتا ہوں. جو ہم سے بن پائے گا، اپنے خواتین کے زیورات ماں بہنوں کے بیچ کر کے مدرسے بند نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں. بخدا میں تو حیران ہو گیا، اس کے آنسو آ رہے تھے. آپ باقی باتیں چھوڑو، یہاں سے آپ لاہور تک جائیں.
آپ کے دائیں ہاتھ پہ بائیں ہاتھ پہ پیٹرول پمپ آپ کو نظر آئیں گے، وہ سے پیٹرول پمپ ہے، ہوٹل ہے، اس کے ساتھ بہترین سی مسجد بنی ہوئی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں یار رکنا نہیں ہے، دیکھو جہاں مسجد ہو وہاں رکیں گے، وضو بنائیں گے، نماز پڑھیں گے، پھر ہوٹل سے چائے پئیں گے۔ جس ہوٹل کے پاس اچھی سی مسجد ہو وہ لوگ وہاں رکتے، پٹھان ہو، بلوچ ہو، سندھی میرے مسلمان جو بھی، وہی رکتے، رک کر کے وضو بنا کر کے نماز پڑھ کر کے پھر جا کر کے ہوٹل میں چائے پیتے۔ پتہ کرو یہ ہوٹل کس کا ہے، پتہ کرو یہ پیٹرول پمپ کس کا ہے، پتہ چلتا ہے ہندو کا پیٹرول پمپ ہے۔ خدا کی قسم کئی پیٹرول پمپ میں نے دیکھا ہندو ہے مالک، اس کا مالک ہندو ہے اور ہوٹل کا مالک ہندو ہے، لیکن ہندو نے اس کو پتا ہے کہ مسلمان رکیں گے نہیں، ویسے کوئی مسجد بناؤ، یہ لوگ رکیں گے، وضو بنائیں گے، پھر ہوٹل میں چائے پئیں گے، پھر پیٹرول ڈلوائیں گے، گاڑی میں پیٹرول ڈلوائیں گے۔ اب وہ اپنے کاروبار کے لیے مسجد بناتا ہے، لیکن وہ اردو میں مشہور ہے، تو مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ خدا پاک ان سے کیسے دین کا کام لے رہا، مسجد تو بنا رہا۔ بلکہ آپ ناراض نہ ہو، یہ قاری زبیر بھی بیٹھے ہوئے، یہ بیت اللہ جو ہے نا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اس کی تعمیر یہ مشرکین مکہ نے کی، حضرت نے اس کو گرایا بھی نہیں۔ حتیم کا جو حصہ ہے وہ تھوڑا سا کعبۃ اللہ سے اس سے تھوڑا سا خارج کیا، ان کے خرچے کم تھے، پیسے کم تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس حتیم والے حصے کو بھی شامل کر دوں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر، حضرت کے پھوپھی زاد بھائی زبیر کا بیٹا عبداللہ، انہوں نے کر دیا، لیکن پھر حجاج نے گرایا۔ اب بیت اللہ وہ حتیم اس سے باہر ہے، لیکن جو تعمیر نبی کی موجودگی میں جو تعمیر تھی یہ مشرکین مکہ نے کی۔ اس لیے ہمارا مسئلہ شرعی یہ ہے کہ کسی مشرک سے، کسی کافر سے مولوی صاحب کو چاہیے کہ چندہ مانگے نہیں، لیکن اگر کوئی خود دیتا ہے تو کہتے لے سکتے، آپ مدرسے میں لگا سکتے، پتہ کر لینا کسی اور مولوی سے۔ خدا پاک یہ کام مجھ سے اور آپ سے لیں گے، اور اگر ہم ہٹ جائیں گے وہ محتاج نہیں ہے، وہ انشاءاللہ یہ کام اللہ پاک چلائیں گے۔ اس لیے ہماری کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خدا پاک مجھے وہ اخلاص دے دیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مسجد کی بنیاد رکھ رہے، مسجد حرام کی، طوفان نوح میں ختم ہو چکا تھا۔ آپ حیران ہوں گے، آپ نے نہیں دیکھا 30 سال 40 سال پہلے جو لوگ گئے، یہاں سے یہ ندی ہے، یہ ندی کا پانی آتا تھا، اور ادھر کنارے پر یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ کعبۃ اللہ، اور یہ نہیں بلکہ ادھر، اور ادھر سے پانی گزرتا تھا، یہ پانی سیلاب کا رخ یہ تھا۔ لیکن پھر جب تک کعبۃ اللہ کی تعمیر نہیں، طوفان نوح میں وہ گر گیا تھا، تو ہوا یہ کہ جہاں سے سیلاب کا پانی آتا تھا، پانی کو تو ادھر سے جانا، یہ اس کا روٹ ہے، لیکن پانی اپنا رخ بدل کر کے 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے پھر جاتا تھا، 7 مرتبہ طواف کر کے جاتا تھا۔ تو بیت اللہ نے جیسے سیلاب کا رخ اور طوفانوں کا رخ موڑا ہے، یہ مدارس اسی کی شاخ ہے، مسجد حرام کی شاخ ہے، یہ مسجد نبوی کی شاخ ہے۔ مولوی کمزور ہے، کوتا ہے، لیکن پھر بھی اس ملا کے ذریعے سے، تبلیغی جماعت کے ذریعے سے 32 کروڑ لوگ اس وقت مسلمان ہیں۔ آپ سروے کریں، معلوم کریں، 32 کروڑ لوگ، 32 کروڑ لوگ۔ برطانیہ میں جائیں، بخدا چرچ غیر آباد ہے، عیسائیوں کے چرچ غیر آباد، وہ مسلمان دھڑاڑ دھڑ۔ انڈیا کے ماشاءاللہ مسلمان، ان کی سیٹنگ ہے، مسجدیں ان کے ہیں، مدارس بھی ہیں، اور وہ چرچوں کو خرید رہے۔ آپ چاہیں تو ابھی آپ کی بات کرا دیتے، مولانا آیت الرحمن آپ کی بات کرا دے گا، بڑے بڑے چرچ، اور وہ بھی ڈالروں میں، کروڑوں میں خرید کر کے مسلمان، اور خدا پاک نے ان مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ایسی ان کی سیٹنگ ہے، ان کی سچائی ہے، ان کا کاروبار ہے، ہاتھوں کا صاف ہے، دھڑا دھڑ عیسائی لوگ رحم دل ہوتے ہیں، دھڑا دھڑ وہ عیسائی مسلمان بن رہے ہیں۔ ہم خود سمندر گئے، ہمیں لے گئے ایک جگہ، وہ پہاڑ میں نیچے سیڑھیوں میں اترتے 3-4 ہماری گاڑیاں تھیں، گاڑیاں ہمیں رکی، تو وہاں پر ایک اس طرح وہ دیکھ رہا ہے مجھے، آ کر کے دوڑ کر کے میرے ہاتھ چومنے لگے۔ مولوی اور بھی بہت سے تھے، آ کر کے میرے ہاتھ چومنے لگے۔ پھر ہم نیچے جائے، سمندر میں گئے، وہ بھی پیچھے، مولوی صاحب سے پتہ کر لیں، پھر اوپر آ گئے، پھر آ کر کے ہاتھ چوم رہا۔ آخر کار میں نے دیکھا اس کے آنسو آ رہے تھے۔ مفتی آصف کینیڈا سے آیا ہوا تھا، مفتی صاحب سے کہا یہ ملا کون ہے؟ اس نے کہا میں کینیڈا سے آیا ہوں، یہ ہمارا استاد ہے۔ کہا کہ کچھ چکر ہے، کوئی چکر ہے، مولوی ملا تبلیغی تو آپ لوگ بھی بہت ہے، 3-4 گاڑیاں ہماری تھی۔ کہنے لگے اس کو کہہ دو مجھے کلمہ پڑھا دے، بخدا میں نے کلمہ پڑھا دیا۔ جی ہاں، ہماری غلطیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری کمزوریاں بھی ہیں۔ آپ اس وقت مولوی منظور کو ابو بکر کے ساتھ تولیں گے، ابو منظور جیسے کروڑوں ابو بکر کے جوتے پہ قربان جائیں۔
مولوی منظور کو عمر کے ساتھ نہ تولو، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن خدا پاک اس تبلیغی سے جس میں جرنل بھی ہے، کرنل بھی ہے، برگیڈیئر بھی ہے، ریٹائرڈ برگیڈیئر بھی ہے، اور اس میں دنیا کے مالدار بھی ہے، اس میں بلوچستان کے ریگستانوں میں یہاں سے 600-700 کلومیٹر گوادر تک پانی کا قطرہ بھی آپ کو صاف پانی، میٹھا پانی آپ کو نہیں ملے گا، دریا کے کنارے کنارے پر یہاں سے آپ جائیں گے، لیکن یہ ریگستانوں کے اندر تبلیغی جماعتیں گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، چھوٹے چھوٹے علاقے جہاں پانی بھی نہیں ملتا، وہاں میری مائیں، ہماری بہنیں قربان جاؤں ان ماؤں پر، ان بہنوں پر۔ بخدا کراچی کی پارٹیاں اگر ان کو 800 روپے یا 1200 روپے یا 1000 روپے یا 900 روپے کسی ماں کسی بہن کو دیتے نہ دے، وہ خواتین قرآن پڑھاتی، وہ خواتین قرآن پڑھاتی۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں مولوی نے کیا تبدیلی لائی؟ آپ یہ بتاؤ کہ دنیا جہاں کی ڈالر ہے، دنیا جہاں کی ڈالر، پیسے سارے کے سارے وہ لگ رہے ہیں کس پر؟ کالج اور یونیورسٹی۔ میں خود پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، کالج میں پڑھ چکا ہوں، لیکن یہ کہاں ہے؟ آپ جائیں، میں آپ کو بلوچستان کے صحراؤں میں لے جاتا ہوں، وہاں گریجویٹ، LLB، MBBS، صحافی، دانشور، وکیل آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ قسم سے آپ کو بتاؤں، ملا ہی ملا آپ کو ملیں گے، ملا آپ کو ملیں گے، حافظ آپ کو ملیں گے۔ تو یہ آپ کے پیسے، یہ ڈالر کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو صرف شہروں میں ہے، یہ صرف شہروں میں، لیکن آپ چلے بلوچستان میں ہمارے ساتھ، افریقہ کے جنگلات میں جہاں جا کر کے تھک جاتا ہے، 38 گھنٹہ یہاں سے فیجی تک، وہ اس فیجی تک بنوری ٹاؤن بھی پہنچ چکا ہے، اس فیجی تک جامع فاروقی بھی پہنچ چکا ہے، اس فیجی تک دارالعلوم مولانا تقی صاحب بھی پہنچ چکا ہے، اس فیجی میں بوڑھے بوڑھے میں سبق پڑھا رہا تھا، آ کر کے مجھے چوبنے لگے اور رونے لگے، لڑکے بھی حیران ہو گئے، میں نے کہا بھئی ہمارے شاگرد ہیں۔ فیجی دنیا کا آخری کنار، اس سے آگے زمین ہی نہیں ہے۔ یہ ملا وہاں پہنچ گیا، مولانا بنوری وہاں پہنچ گیا، مولانا سلیم اللہ خان صاحب وہاں پہنچ گئے، مولانا الیاس کاندیلی بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ یہ سلیم اللہ خان، مولانا بنوری اور مفتی شفیع تقی صاحب، مولوی منظور نہیں پہنچے، بلکہ محمد ہر جگہ پہنچ گیا۔ اصل مسئلہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادارہ آپ کا ہے، ادارے کے جو لوگ یہاں موجود ہیں، چاہے حاجی انور صاحب ہوں، حاجی عبد المالک صاحب، حاجی رمضان، حاجی پیر محمد، جتنے بھی ساتھی ہیں، علاقے والے، ہم خادم ہیں، ہم خادم ہیں اور نوکر ہیں، ادھر بھی نوکر ہیں، ادھر بھی نوکر ہیں۔ بنوری ٹاؤن والے بھی آپ کے خادم ہیں، دارالعلوم والے بھی آپ کے خادم ہیں۔ ملا غریب گرتے اٹھتے آپ ہم سے کیا قربانی چاہتے ہیں؟ آپ کیا قربانی چاہتے ہیں؟ مجھے سپریم کورٹ کی جج بھی بنا رہے ہیں، آپ جا کر کے میرے استادوں سے پتہ کریں، لیکن میں سپریم کورٹ کی اس عہدے کو جج بھی نہیں بن رہا، میں ملا بن کر کے پڑھا رہا ہوں۔ آخر ہم سے تو یہی ہو سکتا ہے نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کل صبح میرے کلاس میں آ جاؤ، 500 سے زائد علماء ہیں، 500 سے زائد۔ مجھے ایک بڑے آدمی نے، بڑا آپ تو سمجھتے ہیں نا بڑے لوگ، ایک بڑے نے کہا کہ مولوی صاحب ٹکٹ آپ کو دیتے ہیں اور آپ کو قومی اسمبلی کا ممبر اگر نہ بنائے تو لعنت کر لینا، چونکہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں آپ کو پہنچا دیں گے۔ میں نے کہا میرا دماغ خراب ہے کہ اس قسم کے پیارے پیارے چہروں کو چھوڑ کر کے آپ کی اسمبلی میں جاؤں، یہاں پر آپ سمجھ نہیں رہے، تو سرخی بارڈر والوں کے ان کے پاس سامنے میں جا کر کے بیٹھ جاؤں۔ آپ آؤ، پٹھان بھی ملے گا آپ کو، بلوچ بھی ملے گا، سندھی، سرائکی، مہاجر، کوئی کالا بھی ہے، گورا بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، ایسے لوگوں کے اولاد بھی مدارس میں پڑھتے ہیں کہ جو بریف کیس بھر بھر کر کے ڈالروں سے باہر کے ملکوں میں جاتے تھے، لیکن سکون ان کو نہیں ملتا تھا، بوتل چڑھاتے، کچھ تھوڑی سی دیر کے لیے بے ہوش ہو جاتے، پھر اس کے بعد جیسے آنکھ کھل جاتی پھر بے چین رہتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہ، کانپ رہا زمین کی طرح اس طریقہ پر۔ لیکن وہ گھومتے ان کو کہیں سکون نہیں ملا۔ آخرکار ان سے میں پتہ کرتا ہوں کہ ان کے بچے بھی حافظ ہیں، کسی کے 10 بچے ہیں، کسی کے 11، بخدا میمنوں میں جانتا ہوں حافظ ہے اور علماء ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی آپ کو کیا ہو گیا، یہ داڑھی آپ نے کہاں سے لائی یار، آپ کو کیا ہو گیا، آپ کے پاس تو سونا چاندی ہے۔ جواب ان کا ذرا سن لینا، کہتے ہیں مولوی صاحب تمہارے پاس زکوٰۃ کی 4 پیسے آتے، تم نے کبھی پیسے نہیں دیکھا؟ ہم نے جب آنکھیں کھولی ہے، دائیں طرف بھی سونا، بائیں طرف بھی سونا، آگے بھی سونا، پیچھے بھی سونا، ڈالر ہی ڈالر، ڈالر ہی ڈالر، لیکن ڈالروں سے سکون نہیں ملا۔ گھوم پھر کر کے تبلیغی جماعتوں میں، کچی مسجدوں میں، سندھ کے اور مدارس میں آگے محمد کی جوتیوں میں ہمیں سکون مل گئی۔ جی ہاں، اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے لوگ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے دنیا دیکھی، ہم نے تو دنیا نہیں دیکھی۔ مدرسہ آپ کو مبارک ہو، ہمارے لیے دعا بھی فرمائیں، ہماری کوشش بھی رہے گی، جو ساتھی اپنے پیسے لگا رہے ہیں
अब बता मस्जिद भी बन जाएगी और अल्लाह का वाला मदरसा भी बन जाएगा। इलाके वालों से हाजी रमज़ान साहब है, हाजी पीर मोहम्मद साहब है और आदम भाईजान, आदम खान साहब, आदम खोसा, मीर साहब, ये जितने भी इलाके के लोग, आपका ताउन रहेगा। इदारा आपका है, न आप रहेंगे न मौली मंजूर रहेगा। ये ज़मीन हमारी नहीं है, हम इस ज़मीन के हैं। ये ज़मीन हमारी नहीं है, हम इस ज़मीन के। हम इसको इंशाअल्लाह नहीं खाएंगे, ये हमें खाएगी। हम इसको हड़प नहीं करेंगे, ये हमें हड़प करेगी। मौत बरहक है लेकिन कफन में शक है। मौत बरहक है लेकिन कफन में भी शक है। पता नहीं कि कफन मौली साहब को नसीब। पीर साहब पर लड़ पड़े हिंदुस्तान में। मुरीदों ने कहा हजरत आप बीमार हैं तो आपके मरने के बाद आपके खानका में हम क्या करेंगे, खानका के पास मज़ार बना दें या आम कब्रिस्तान में दफन कर दें। पीर भी कोई अल्लाह का वली था, कहने लगे क्यों लड़ते हो, मुरीद लड़ रहे हैं हजरत जी के लिए यही कब्र। और चूंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि पीर साहब को रहना नहीं है, तो कुछ मुरीद कह रहे कि इधर खानका के पास कब्र बनाएंगे और कुछ ने कहा कि अल्लाह आपका भला करे आम कब्रिस्तान में दफन। हजरत तू खुद वसीयत कर ले, कहाँ आपको दफन करें। पीर साहब हंसने लगे, कहने लगे बीमार हूँ, बीमारी मेरी लाइलाज है, इस वक्त उम्रे के लिए जा रहा हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह न मुझे कफन नसीब होगा न मुझे कब्र नसीब होगी। डरो नहीं, लड़ो नहीं आप लोग, न कफन मुझे नसीब होगा न कब्र मुझे नसीब होगी, लड़ो नहीं। मुरीदों ने कहा पता नहीं पीर साहब कौन सी चैनल से बोल रहा है, कहते तुम लोग लड़ो नहीं कि किस कब्रिस्तान में न कब्र नसीब होगी न कफन नसीब होगा। अब अल्लाह वालों को अल्लाह पाक खुद बता देता। आपको पता है ये बूढ़े बूढ़े हजरत यहाँ भी मौजूद हैं। उस जमाने में बहरी जहाज़ों में हज के लिए जाते थे, उम्र के लिए, बहरी जहाज जा करके गर्क हो गया। पीर साहब भी उसी में थे। न पीर साहब को कफन नसीब हुआ न उसको कब्र नसीब हो गई। ये कोई पता नहीं है कि कहाँ ये दुनिया, ये मेरे लिए आपके लिए नहीं, हम इस दुनिया के लिए, हम इस ज़मीन के लिए। इसलिए यहाँ ये यतीमों की कफ़ालत के लिए भी बहुत से इदारे माशाल्लाह काम कर रहे हैं। हाजी अनवर साहब मुस्तकिल वो रहाइश का बना रहे हैं। अल्लाह ताला उसके इल्म में अमल में वो बता रहा है कि कई करोड़ लग जाएंगे। मैं यतीमों के लिए बिल्डिंग बना रहा हूँ। सिर्फ यतीम नहीं होंगे, गरीब तबका जो भी बच्चे आएंगे कुरान पढ़ने के लिए, यतीम ही नहीं थे। दुनिया के अंदर इनकलाब लाया। मोहम्मद आमिना के दुर्र यतीम था, मोहम्मद रसूलुल्लाह अब्दुल्लाह के दुर्र यतीम था। इस यतीम ने दुनिया के अंदर वो इनकलाब लाया कि मक्के से मैं मदीने जाता हूँ, मदीने से मक्के को आता हूँ, मैं मातम करता हूँ, बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मातम करता हूँ कि मौली मंजूर 23 साल के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, इस यतीम ने जो बचपन में वालिदैन का साया भी नहीं देखा, जहाँ अबवा के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का मज़ार है, वहाँ आप अबवा में जाकर इस तरह जाकर के बैठते थे, ऐसे होकर के आपके आंसू पर आंसू आते। वो दूर है मक्के से, जो हाजी हजरात है वो आपको बता देंगे। अबवा में जाकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ वालिदा के मज़ार के पास जाता है। जी हाँ, इस यतीम ने दुनिया के अंदर कैसा इनकलाब लाया, इस यतीम ने दुनिया के अंदर कैसा इनकलाब। मैं खुद यतीम हूँ, मैं तो 4 साल 5 साल का था। वालिद साहब की साया, उसकी शक्ल भी मुझे सही याद नहीं है। वो इस दुनिया से चले गए, ठोकर लगा, उठा बेटा उठा। जो खुदा पाक टूटे फूटे खिदमत अल्लाह हमसे ले रहा है वो ले रहा है। यहाँ यतीमों का सिलसिला भी होगा, आम बच्चों का सिलसिला भी होगा, और जो कुछ जो मनसूबे है वो मौली आयत रहमान ही आपको बता देंगे। वो सब कुछ यहाँ पर अल्लाह को भला करिए कि जो इंशाअल्लाह काम होगा और कुरान के अनवार और बरक़ात होंगे। कमज़ोरियाँ हमारी है, कोताहियाँ भी है। इलाके वालों से गुजारिश है कि इदारा आपका है। जो तावन करने वाले हजरात यहाँ कुछ आए और भी साथी तावन करेंगे। इदारा आपके हैं, अनवार और बरक़ात, और इसके आपकी औलाद में, आपकी उम्र में, आपके रिज़्क़ में, दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत की ज़िंदगी में इसका फल आपके सामने ज़ाहिर होगा। मेरे नबी ने फरमाया अना वकाफिल यतीम ने कहाते ने, दोनों उंगलियों को मिलाया। यतीमों की किफ़ालत करने वाला, गरीबों की किफ़ालत करने वाला, जैसे ये 2 उंगलियां एक साथ है मेरे साथ, वो इसी तरह हम दोनों जन्नत में जाएंगे। हम दोनों के दोनों इसी तरह जन्नत में जाएंगे। खुदा पाक इस मस्जिद को भी हमें तौफीक नसीब फरमाए। कुछ साथी हमारे हाजी मालिक साहब है, दीगर हजरात है, वो फरमाते हैं कि बस काम शुरू कर दो। बहुत से साथी, मैं नाम नहीं ले सकता, यहाँ दीगर हजरात भी है जिन्होंने ये कुर्बानी दी है। मेरे भाई हाजी पीर मोहम्मद और हाजी गुलाम साहब, ये हजरात काफ़ी हजरात आए हुई हैं। आप हमारे लिए दुआ फरमाएं, जगह बन जाएगी। आज मैं आदम खोसर साहब को, मीर साहब को बता रहा था कि बलोचों में मशहूर है कि आहुआ ने ज़ीरक आसान है, दारक मुश्किल है। हिरनियों को पकड़ना आसान है, उनको संभालना मुश्किल है। मौलवी के लिए आपका तो एहसान है, आप मदरसे बनाएंगे, आप करोड़ों खर्च करेंगे, लेकिन मुल्ला करे उसको आबाद। मसला ये है, मुल्ला खुद बैठ जाए, पढ़ाए। शहर में भी इस तरीके पर है कि पैसा ही पैसा है, लेकिन तलबा नहीं है।
اور بعض دیہاتوں کے اندر پنجاب کے اور بلوچستان کے دیہات میں استاد جی نے لنگی باندھی ہوئی ہے، کھانا بھی صحیح نہیں ہے، رہائش بھی نہیں ہے، خدا کی قسم طلبہ دھڑا دھڑ وہاں جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ وہاں جا رہے ہیں۔ وہ استاد کا اخلاص ہے، وہ استاد کا تقوی ہے، استاد کی طہارت ہے، استاد کی محنت ہے اور استاد کی پابندی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے پیار ہے، محبت ہے، شفقتیں ہیں، یہ سب کچھ اللہ پاک ایسے اساتذہ کی طرف دلوں کو مائل کر لیتا ہے۔ خدا پاک ہمیں بھی وہ تقوی اور طہارت نصیب فرمائے۔ میں نے اللہ اکادمی آپ کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا۔ مدرسے کی جو معاونین ہیں، محبین ہیں، معتقدین اور متوسلین جو ہم سے محبت رکھ رہے ہیں، مدرسے سے محبت رکھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے آپ کو یہ ہے کہ نوازیں، اور سلسلہ آپ خود خبرگیری کرتے رہیں۔ جنت میں صرف مولوی منظور کو نہیں جانا یا تبلیغیوں کو صرف نہیں جانا، محمد کے سامنے اس کی رفاقت مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کی زیارت آپ کو بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے۔ جتنا کسی سے بن پاتا ہے، اداروں کے ساتھ، تبلیغی جماعتوں کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ آپ کا تعاون ہوگا۔ اللہ پاک آپ کا حامی ہو، اللہ پاک آپ کا یہ ہے کہ ناصر ہو، اللہ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے اللہ پاک یہ ہے کہ نوازے، اور دنیا اور آخرت کی ڈھیروں خوشیاں آپ حضرات کو نصیب فرمائیں۔ یہی چند باتیں آپ سے عرض کی۔ اس کے بعد بھی مستقل آپ کی چاہے مہینے میں، 15 دن میں، 20 دن میں، 5 مہینے میں آپ کو موقع ملے، خبرگیری آپ کرتے رہیں گے۔ دعا آپ کریں، ہم کمزور ہیں، دعا آپ بھی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ کہ اس کو بھی مرکز بنائے گا۔ ابھی آپ آئیں بخدا حرم شریف کے اندر، مسجد حرام کے اندر، مجھے بہت سے مولویوں نے میری داڑھی پکڑی ہے کہ مولوی صاحب بتاؤ گر کیا ہے، گر کیا ہے کہ اتنے طلبہ آ رہے ہیں۔ شاید وہ مولانا سلیم اللہ خان کی دعائیں، شاید وہ بزرگوں کے بوڑھے اساتذہ کی دعائیں، اور وہ ہمارے آپ جیسے مخلصین کی دعا ہے کہ دھڑا دھڑ وہاں طلبہ، دھڑا دھڑ۔ آپ صبح کو آ جائیں اور دور حدیث کی کلاس کو دیکھیں، آپ آ کر کے دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد ادھر ادھر بھی جائیں، یہاں سہولتیں بھی ہیں ان کو بھی دیکھ لیں۔ لیکن اللہ پاک یہ ہے کہ کام لے رہا ہے الحمدللہ۔ خدا نظر بد سے ہمیں بچائیں۔ میری دعا یہ ہے کہ جیسے اس جامع صدیقیوں کو اللہ نے طلبہ کا رخ ان کی طرف کر دیا ہے، اسی طرح اس جگہ کو بھی اللہ مرکز بنا دے۔ اب یہ طلبہ ان میں سے کچھ رہیں گے، کچھ چلے جائیں گے۔ طلبہ وہاں 2000 سے زائد ہے ہمارے پاس، یہاں انشاءاللہ 2000 تک آئیں گے۔ حاجی پیر محمد، حاجی رمضان انور، مولوی منظور رہے یا نہ رہے، انشاءاللہ آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ علاقہ والوں کے لیے اس کو ذریعہ مغفرت بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے، انوار اور برکات کا مرکز اللہ پاک اس کو بنا دے۔ آپ کا خادم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پروردگار ساتھیوں کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ان کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اس بھری مجلس کے اندر کچھ تو تیرے نیک بندے ہوں گے، اے اللہ ان کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اس خطہ کو جن حضرات نے قربانی دی ہے، حاجی رمضان، حاجی انور صاحب، حاجی پیر محمد صاحب، دیگر حضرات جو علاقے کے دیگر مدرسے کے ساتھ معاونین، اللہ پاک ان کی ان خدمات کو اور ان کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ان کے علم میں، عمل میں برکتیں پیدا فرما دے، ان کو پروردگار ان کی اولاد میں، رزق میں ہر طرح سے برکتیں پیدا کر دے، دنیا اور آخرت کے ڈھیروں خوشیاں ان کو نصیب فرما دے۔ مدرسے کے جو مسائل ہیں بالکل ابتدائی مراحل میں پروردگار ہماری دستگیری فرما دے، ہماری مدد فرما دے، خزانہ غیب سے پایہ تکمیل تک اس کو یہ ہے کہ پہنچا دے۔ بھائی حاجی عبدالمالک صاحب، ان کی والدہ کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، وہ بھی ان کا بھی بڑا تعاون ہے، ان کے لیے بھی خصوصی دعا، دیگر مریضوں کے لیے بھی، حاجت مندوں کے لیے، سب کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی جھولیوں کو بھر دے، جنہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، بخشش کے فیصلے فرما دے۔ رکھ لے مجھے تو آپ کو اپنی مرضی کے مطابق چلا لے، دنیا کی عارضی زندگی پوری ہو جائے۔ میرے برادر مکرم مولانا محمد عالم صاحب اور دیگر جو ان کے ساتھ ساتھی آئے ہیں، نام مجھے مستحضر نہیں ہے، ان کا بھی شکریہ۔ پاک پروردگاروں کی جھولیوں کو بھی بھر دے، پاک پروردگاروں کی جھولیوں کو بھی بھر دے۔ ربا مدرسے کے مسائل کو خزانہ غیب سے حل فرما دے، اس خطے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے، مسجد نبوی کی شاخ بنا دے، مسجد حرام کی شاخ بنا دے۔ جس طرح اصحاب صفہ والا مدرسہ، اس کو پروردگار آپ نے اس کے فیض کو عام کر دیا پوری دنیا کے اندر، اس کے فیض کو بھی عام کر دے۔ ربا مملکت اسلامیہ خدا داد پاکستان ایک عظیم سرمایہ ہمارے لیے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما دے، اندرون بیرون ہر قسم کی شرور اور آفات سے اس ملک کی حفاظت فرما دے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، جان مال کی، مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما دے، جان مال کی حفاظت فرما۔
پیر غلام صاحب ہے، پیر محمد صاحب ہے، دیگر بہت سے ساتھی ہیں، ان کے بھی مسائل ہیں، انہوں نے دعاؤں کی اپیل کی ہے۔ پاک پروردگار ان کی جھولیوں کو بھر دے، اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دے، ہر طرح سے پاک پروردگار ان کو ترقیوں سے نوازے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہ ہم سب کی طرف سے درودوں کا، سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے، پیارے محمد کو پہنچا دے۔ ہمارے برادر مکرم قاری اسامہ صاحب، وہ بھی مستقل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ان کا تعاون رہتا ہے، ان کی دعائیں بھی رہتی ہیں۔ کافی ساتھی یہاں، ان کے نام مجھے مستحضر نہیں ہے۔ اللہ پاک سب کی جھولیوں کو بھر دے، اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ اللہ ہمارا سلام پیارے محمد کو پہنچا دے، درودوں کا تحفہ آپ کو پہنچا دے، آپ کے نقش قدم پر ہمیں چلا دے، 1.25 لاکھ صحابہ کے نقش قدم پر ہمیں چلا دے، رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے۔ مولوی آیت الرحمان صاحب، وہ بھی بیمار رہتا ہے، ان کی بھاگ دوڑ رہتی ہے، ان کے ساتھ ان جو معاونین ہمارے اساتذہ ناظم تعلیمات دیگر تمام اساتذہ ہیں، ان سب کے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی دستگیری فرمائے، ان کی مدد فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي